ناظرین کرام، آج ہی کسی بھی دن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کر لیں اور اللہ پاک کی بارگاہ سے بے شمار دولت کے خزانے حاصل کریں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ پڑھنے والے کی ہر قسم کی مشکلات منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اس وظیفہ کو پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا اور اس کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ رزق کی حاجت، ہر قسم کی مشکلات و پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا میں ہی خوشحالی اس کا مقدر بن جائے گی۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو کر لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں سے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کلمے کی افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس کلمے کے اندر ایسے اقرار کرتا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ اقرار یہ ہے کہ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مانتا ہے کہ صرف اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کی اخلاص کی علامات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان مخلص ہو کر دل سے بھی اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت میں بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی یہ کلمہ اتنا بابرکت ہے کہ اگر اس کا انسان ذکر کرتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ غمزدہ بیٹھے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے گی اور رنگ چمکنے لگے گا اور خوشی کا منظر دیکھے گا، مگر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمہ کے پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی، اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سا کلمہ ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ خوش ہو کر کہنے لگے کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی کثرت سے اس کلمے کو اپنی زندگی میں پڑھتا رہتا ہے تو وہ موت کی سختی سے بچ جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ اتنا روشن بنا دے گا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی روزانہ 100 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اور روایات میں بھی یہ بیان
بیان کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ دل کے لیے بھی نور ہے اور چہرے کے لیے بھی نور ہے، یعنی اس سے انسان کا دل بھی نورانی ہوتا ہے اور چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں ایک ایسے کلمہ کو جانتا ہوں کہ جو انسان بھی اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جائے گی، یعنی جہنم میں اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا ہے اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے تو وہ شیطان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، اور جب شیطان دور ہوگا تو گناہ اور فتنے بھی دور رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازہ پر یہ لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص اس کلمہ کو کہتا رہے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، یعنی جو انسان اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس بات کا اقرار اپنے دل میں کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی محمود برحق ہے، تو قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم آسمان و زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ اور جو کچھ ان کے نیچے ہے، یعنی 7 آسمانوں اور زمینوں کے نیچے ہے، وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے وہ وزن کے اعتبار سے بھاری ہو جائے گا، یعنی جب اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا جائے تو یہ کلمہ نامہ اعمال کو وزنی کر دیتا ہے اور انسان کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے یہ عمل پورے اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے 50 مرتبہ درود پڑھنا ہے، چاہے کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل پورے اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے اس مبارک کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ پورے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کے مالی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا ہے، میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ یا ربی پڑھنے کی برکتیں۔ ناظرین کرام، یا ربی پڑھنے سے آپ کا دل نور الہی سے منور ہو جائے گا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ خوش قسمتوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا ربی کی پڑھنے سے آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ پورا ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی راہ میں حائل رکاوٹیں خود ہی ڈھلتی چلی جائیں گی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کو ہر دن کامیابی نصیب ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی پوری قسمت اچھی ہونے لگے گی۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ آپ کے رزق میں فراوانی عطا کر دیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی پروموشن ہو جائے گی۔ یا ربی پڑھنے سے ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ یا ربی پڑھنے سے دنیا دشمن پر فتح ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے بری نظر سے محفوظ رہیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے ہر غم سے نجات ملے گی۔ یا ربی پڑھنے سے ہر مشکل اور ہر پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ رحمتوں والی بارش برسائیں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح ہماری شام ہماری رات گناہوں سے آلودہ ہیں۔
شیطان کے جال میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی دن رات نافرمانی کر رہے ہیں۔ دنیا کی محبت میں ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے۔ ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم کن کن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب توبہ کرنے پر میری غلطی کو معاف کر دے گا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیت مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ قرآن پاک میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کی خیر و برکت دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں اپنے رب سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کو کیوں نہ کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دریائی نسل کے عمدہ گھوڑے لائے گئے۔ آپ ان کی دیکھ بھال میں اس قدر مصروف رہے کہ نماز عصر پڑھنا بھول گئے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو نماز یاد آئی۔ اب کیا تھا، انہوں نے گھوڑوں کو، جن کی دیکھ بھال میں نماز عصر یاد نہ رہی اور فوت ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کیجئے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، آخر قوم کی سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور قوم کے لیے عذاب کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کی خبر سن کر خوفزدہ ہو جاتی ہے، چنانچہ تمام مل کر بارگاہ الہی میں توبہ طائب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور عذاب الہی ان سے ٹل جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا، تیرے جو گناہ بھی ہوں گے معاف کر دوں گا اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو بھی میں تجھے گناہوں سے معافی دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لایا لیکن شرک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ جو انسان استغفار کو ہمیشہ کے لیے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی تنگی اور پریشانی کو دور کرتا ہے اور اسے ایسے ذریعے سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اس سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں تمہاری بیماری اور اس کے علاج کی خبر دوں؟
سنیے تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث پہاڑ بلند کیا اور گرانا چاہا تو وہ سجدے میں گر گئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار کی بدولت ان سے عذاب رفع کر دیا۔ محترم ناظرین، وطن عزیز پاکستان کو جن بحرانوں اور مشکلات کا سامنا ہے وہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے، لیکن ہمارا رب غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ کب اپنی بداعمالیوں سے باز آ کر میری طرف رجوع کرتے ہیں، کب استغفار کرتے ہیں تاکہ میں انہیں بخش دوں۔ قرآن کریم میں ایسی کئی آیتیں موجود ہیں جن میں اللہ کریم کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آئی ہم صدقے دل اور پورے خلوص کے ساتھ بارگاہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر استغفار کریں اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں۔ یہی ہماری کامیابی، بھلائی ہے، یہی ہمارے درجات کی بلندی کا سرچشمہ ہے۔ اسی سے ہم مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دیگر عنایت کے علاوہ ہمارے رزق میں بھی اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے یا اس نے اپنی سابقہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے تو ان گناہوں سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں پر صدقے دل سے ندامت ہو، فوراً گناہ والے اعمال ترک کر دے، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر شریعت نے اس گناہ کے لیے کوئی کفارہ متعین کیا ہو تو کفارہ ادا کرے، اور اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے حق سے ہے تو وہ حق ادا کرے یا اس سے معاف کرا لے۔ باقی یہ ضروری نہیں کہ دینی نقصان کا ہونا گناہوں کی نحوست ہو، بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی رزق میں کمی کر کے بھی آزماتا ہے۔ لہٰذا استغفار کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر کرتے ہوئے حلال آمدنی کے حصول کی کوشش کرتے رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر مسئلہ پوچھنے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ، ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہوا اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت نعش سے زیادہ قریب پایا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، ہم گناہ کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے اندر 100 مرتبہ کہا کرتے، اے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت ادا فرمائی،
پھر 100 مرتبہ فرمایا، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور خطا کر بیٹھیں تو استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ جان لیں کہ میں ان کا انتظار کیسے کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں اور ان کی مصیبتوں کو ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں، تو وہ میری شوق میں مر جائیں اور ان کی جوڑ میری محبت کی وجہ سے منقطع ہو جائیں۔ اے داؤد، میرا ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، پس جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے ساتھ میرا ارادہ کیا ہوگا۔